وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وسبته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد الأعظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى رضا وجميع أهل السنة وجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم. بارگاہ رسول وآل رسول میں درود پاک کا امتحان پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو سلطان الاولیاء عارف باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم شہنشاہ گجرات کی چھتر چھایا میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھنے کا موقع ملا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں, فیضان شاہ عالم سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. علماء نے شاہ عالم نے جو یہ محفل سجائی ہے مولا کریم ان کو ہم سب کو ذاکرین سامعین سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائیں اور ہر طرح کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرمائیں. حضرات, میں اپنے سے بھی آج بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں اور یہ حضرت سیدنا شاہ عالم کا خاص کرم سمجھتا ہوں کہ آپ کی چھتر چھائے میں آپ ہی کے تعلق سے کچھ بولنے کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیشہ ان کے کرم کے سائے میں رکھیں, زبان میں تاثیر عطا فرمائیں اور مولا کریم جو کچھ کہا جائے ہر وقت کہنے سے پہلے مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے, کیا ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, مگر تھوڑی دیر کے لیے ذکر خیر ہو جائے اس لیے کہ ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں. ذرا بلند آواز سے, ماں کا نام بھی آمینہ, دائی کا نام حلیمہ. آپ نسبتیں دیکھیں اور ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو شاہ عالم اعراب کی غلطیاں جو صورتوں میں ہوتی ہیں وہ پیٹ سے پڑھ کر کے ماں کی اصلاح فرماتے ہیں. وہ شاہ عالم ہے. علم کی اہمیت کیا ہے, علم کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہمارے اولیاء کرام جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے انہوں نے علم کیوں حاصل کیا, مدد سے فیضان شاہ عالم کی ضرورتیں کیا ہے, دنیا میں مدرسوں کی ضرورت کیا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تسمیہ خوانی ہے بسم اللہ, کیا ہے, ہاں 21 ربیع الاول کو 8ویں صدی ہجری ہے اور حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تسمیہ خوانی بسم اللہ شریف 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے حضرت قطب عالم نے شاندار محفل سجائی ہے. حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا اور سب حاضر ہوئے. بڑی مسرت و شادمانی کی محفل تھی مگر محفل شروع نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ حضرت شاہ عالم کی پھوپھی حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ وہ آئی ہوئی نہیں تھی. حضرت قطب عالم نے نظر دوڑائی, کہا میاں تمہاری پھوپھی نہیں آئی ہے, جا کر کے بلا لاؤ. حضرت شاہ عالم گئے تو آپ کی پھوپھی پازیب ڈھونڈ رہی تھی. پازیب ان کا جو ہے پیر کا وہ
غائب تھا، دیکھتے ہی کہا حضرت شاہ عالم سے کہ میاں سراج الدین جب تک میرا پازیب نہیں ملے گا میں تمہاری تسمیہ خوانی کی محفل میں تقریب میں نہیں آؤں گی، اور اگر نہیں ملا تو آؤں گی نہیں۔ تو حضرت شاہ عالم مسکرائے، کتنی عمر ہے؟ 4 سال 4 مہینہ 4 دن۔ کہا پھوپھی چلو میں ڈھونڈ دیتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا اور گھر کی پرانی دیوار کی ایک شراب کی طرف ہاتھ ڈالا اور کہا دیکھو یہ یہاں رکھا ہوا ہے۔ کہا تم کو کیسے معلوم؟ کہا اللہ نے بتایا۔ کب بتایا؟ کہا جس دن میں پیدا ہوا اسی دن ایک عورت نے آپ کو کام میں مشغول دیکھ کر آپ کے پازیب کو یہاں چھپایا تھا۔ کئی مرتبہ میرے دل میں آیا کہ میں اسے جو ہے بتا دوں، اللہ سے میں نے دعا کی، وہ عورت بعد میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کئی مرتبہ آئی مگر اسے یہ نہیں ملا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا، ذرا بلند آواز سے، اللہ نے تبھی مجھے بتا دیا تھا، مگر اس بڑھیا کے عیب پر میں پردہ ڈال رہا تھا۔ آج آپ کو ضرورت ہوئی تو بتا دیا کہ آپ کا پازیب یہاں ہے۔ اب یہ پہن کر کے آپ کی پھوپھی صاحبہ آئی تب آپ کی تسمیہ خوانی ہوئی، جو شاہ عالم بچپن سے یہ جانتے ہوں کہ پازیب کہاں رکھا ہوا، تو وہ پھر کیا نہیں جانتے ہوں گے۔ جب حضرت شاہ عالم کو حضرت مولانا علی قاری کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا تو ایک دن استاد نے کہا ارے میاں گرم حلوہ اور پوری کھانے کو، روٹی کھانے کو جو ہے جی چاہتا ہے۔ تو حضرت شاہ عالم نے تختی کے نیچے سے، بولو کس کے نیچے سے؟ تختی کے نیچے سے حلوہ نکالا، پوری نکالی، کہا لیجیے حضرت۔ تو دل میں خیال آیا حضرت کے، آپ کے استاد کے، کہ گھر سے لائے ہوئے ہوتے تو اتنا گرم نہ ہوتا، لاؤ آزما لیں۔ پھر کہا اچھا یہ تو میں نے کھا لیا، گھر کے لیے بھی انتظام ہو جائے۔ پھر ہاتھ ڈالا اور پھر نکالا، کھا لیجیے حضرت۔ ایک دن میزان پڑھ رہے تھے، یہ عربی گرامر کی کتاب ہے، اسی وقت حضرت سے، حضرت مولانا علی قاری سے میزان پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج دل چاہ رہا ہے کہ گرما گرم دودھ پیئیں اور کچھ سکے مل جائیں۔ تو انہوں نے آستین ایسے کی، دودھ کی نہر بھی جاری ہے اور اس میں سے سکے بھی نکل رہے ہیں۔ جو شاہ عالم اس انداز سے بچپن ہی میں اتنی کرامتوں کے مالک ہوں، یہ تو کبھی کبھی حضرت قطب عالم پابندی لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان الامر موہون بموقاتہا، بیٹے جو ہے ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اقبال حضرت نے فرمایا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو بچپن سے پابندیاں لگاتے تھے مگر چلتے پھرتے بے اختیار حضرت شاہ عالم سے کرامتوں کا صدور ہو رہا تھا۔ پیرانا پاٹن، یہ سدھو پاٹن ہے نا جی، وہاں حضرت قطب عالم کبھی کبھی جاتے، وہاں رہتے تھے۔ مسجد کے باہر حضرت شاہ عالم کھیل رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی۔ ایک صاحب جو حضرت قطب عالم کو جانتے تھے، شاہ عالم تو چھوٹے تھے، شاہ عالم بال کھیل رہے ہیں اور یہ اندر مسجد میں گئے، دیکھا اذان ہوئی اور پھر تکبیر ہوئی۔ وہ صاحب دیکھ رہے ہیں مسجد میں کہ حضرت قطب عالم بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دو، آپ سب نے چوما کہ نہیں چوما؟ اس وقت بھی لوگوں نے چوما۔ تو ان کے دل میں آیا کہ نماز کے بعد حضرت قطب عالم سے پوچھوں کہ اس کی دلیل کہاں ہے، انگوٹھے چومنے کی دلیل کہاں ہے؟ یاد رکھیے عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی وجہ سے ہمیشہ عاشقوں کی صحبت میں رہیں۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بولو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں ہو کر کے آئے اور پھر صبح اتنا بیان کیا ابو جہلیوں ان سب کے بیچ میں کہ میں راتوں رات مکے سے گیا بیت المقدس اور پھر واپس آ گیا، ابھی اتنا ہی بیان کیا تھا، آگے کا تو بیان بھی نہیں کیا ورنہ ان کو الٹیاں ہو جاتی۔ اتنا بھی ہضم نہیں ہوا اور سارے ابو جہلی بھاگے بھاگے صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں هل لك الى صاحبك يزعم انه ذهب الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، خبر ہے کچھ تمہارے ساتھی کی؟ وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، معلوم ہے ایسا کہہ رہے ہیں۔
تو حضرت ابو بکر پوچھ رہے او قال ذالک، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ قالوا نعم، ہاں ہم نے سنا ہے کانو کان، انہوں نے کہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ لئن کان قال ذالک لصدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچا ہی تو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے تو۔ دیکھو عاشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہے تو سچا کہا ہے۔ تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اما تو سچ کو، کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ انہ ذهب الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، وہ گئے بیت المقدس اور صبح ہونے سے پہلے پہلے آ گئے، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ اصدق هو ابعد من ذلك، میں تو اس سے بھی دور کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو بہت آسان ہے ان کے لیے، یہ تو ان کے لیے بہت آسان ہے، اس سے بھی جو بعید ہے دور کی بات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ کہ کس بات کا؟ میں مانتا ہوں وصدقوا بخبر من السماء في غدوة وروحة، میں مانتا ہوں کہ صبح و شام آسمان کی خبر لے کر آسمانوں سے جبریل امین ان کے پاس آتے ہیں، تو جب جبریل کا آنا مانتا ہوں تو مصطفیٰ کا جانا نہ مانوں۔ یہ ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دو، عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نبی کا عاشق میلاد منائے وہ دلیل پوچھے، نبی کا عاشق انگوٹھا چومے وہ دلیل پوچھے، اس کے دل میں آیا کہ حضرت قطب عالم سے دلیل پوچھوں، اور شاہ عالم باہر مسجد کے باہر، بچپن کا زمانہ ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور جب نماز پوری ہوئی تو شاہ عالم مسجد میں گئے، اور ابھی وہ حضرت قطب عالم سے پوچھے، اس سے پہلے بغیر پوچھے بغیر بیان کیے ہوئے زبان پہ لایا نہیں ہے، دل میں وسوسہ آیا ہے، اور شاہ عالم بچپن کے زمانے میں پیرانا پاٹن کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں عجیب حال ہے لوگوں کا کہ جب بادشاہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں اطال اللہ عمرہ، اطال اللہ عمرہ ودام ذلہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبی کرے، اس کے ملک کو ہمیشہ رکھے۔ کا بادشاہ کا نام آتا ہے تو یہ سب دعائیں دیتے ہیں اور بولتے ہیں، تب دلیل نہیں مانگتے، اور کونین کے بادشاہ کا نام آتا ہے اور انگوٹھا چومنے پر دلیلیں مانگ رہے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو، دنیا کے بادشاہ کا نام آئے اور اس وقت جو ہے دعائیں دیں، یہ سب جملہ بولے تو دلیل نہیں مانگتے ہیں، اور کونین کے بادشاہ کا نام آئے اور عاشق انگوٹھا چومے ہو یہ دلیل مانگتے ہیں۔ حضرت قطب عالم نے مسکرا کر کے دیکھا، اب جو شاہ عالم بچپن سے نبی کی عشق کی ایسی دلیلیں دے رہے ہوں، ذرا بلند آواز سے، اہل سنت کے معمولات کی ایسی دلیلیں دے رہے ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے فیضان شاہ عالم میں علم کے لیے داخل کرائیں، کہ یہاں علم بھی ملے گا اور عشق بھی ملے گا۔ بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ورنہ آپ کو قرآن پڑھنا تو بہت ساری جگہ ملے گا، قرآن پڑھنا نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے، اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے کہ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن گلے کے نیچے سے اترے گا نہیں، لا یجاوز عن تراقیہم، گلے کے نیچے سے اترے گا نہیں، قرآن تو پڑھیں گے مگر گلے کے نیچے سے نہیں اترے گا۔ بولو اترتا ہے؟ ورنہ قرآن میں ہر چیز کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ آگے انشاءاللہ دلیل دے رہا ہوں، بولو ہر چیز کی دلیل قرآن میں ہے؟ بولو شاہ عالم کی چادر کے فیضان کی بھی دلیل قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ بتاؤں گا، مگر کہنا یہ ہے کہ عاشقوں کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، عاشقوں کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے دلیل مانگی، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے معراج کی رات ہی کہا کہ ان قومی لا یصدقونی، جبریل میں جو اتنا سب دیکھ کے گیا ہوں میری قوم مانے گی نہیں، میری قوم میرا کہا مانے گی نہیں، تصدیق نہیں کرے گی۔ تو حضرت جبریل امین وہاں پر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یصدقو کا ابو بکری وہو صدیق، کوئی مانے کہ نہ مانے ابو بکر مان لیں گے۔ بولو بلند آواز سے، کوئی مانے کہ نہ مانے ابو بکر وہ صدیق، کیونکہ وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟
صادق سچے کو کہتے ہیں اور کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں. آدمی کو جھوٹا کب کہا جاتا ہے؟ کہ ہوا نہ ہو اور بیان کرے, فیسلٹیاں دے نہیں اور بڑی بڑی پھینکے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے, مودی مت بولو یار, کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوا نہ ہو اور بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ کاذب. اور ہوا ہو اور بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ صادق, یعنی سچا. اور صدیق کیسے کہتے ہیں؟ ہوا نہ ہو مگر زبان سے نکل جائے تو اللہ ویسے ہی فرما دے جیسا کہ صدیق کی زبان سے نکل گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق. میں دونوں کے تعلق سے انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا. بس یہ آخری بات یاد رہتی ہے صدیق اکبر کے تعلق سے, ذرا بلند آواز سے کہہ دو. دیکھو دونوں نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے جو آئے تھے, شاہی ساقی اور شاہی باورچی, دونوں نے خواب دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا, خواب دھرا تھا. مگر آ کر کے انہوں نے بیان کیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو دونوں کہنے لگے ہم نے دیکھا ہی کب ہے, ہم نے دیکھا ہی کب ہے. کہا تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, میں نے جو کہا وہ ہو جائے گا. اب شاہی ساقی بچ گیا اور باورچی مارا گیا. جب باورچی مارا گیا 5 سال دوسرے نکل گئے یا 7 سال نکل گئے. اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر کوئی بتا نہیں سکا. اب یہ شاہی ساقی کے دماغ میں لائٹ ہوئی کہ ہم نے خواب دیکھا نہیں تھا اور انہوں نے بتا دیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ سب نہیں بتا پاتے تو وہ تو ضرور بتا پائیں گے. بادشاہ سے اجازت لی اور گیا تو جا کر کے کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق, ذرا بلند آواز سے, یوسف اے صدیق. کیونکہ صدیق کہتے کسے ہیں کہ ہوا نہ ہو اور زبان سے نکل جائے تو اللہ ویسے ہی فرما دے. اللہ اکبر. تو حضرت صدیق اکبر بھی ویسے ہی ہیں. جنگ احد کے میدان میں افراتفری ہوئی اور بہت سارے لوگ جو ہے ادھر ادھر ہو گئے, مسلمان کافی شہید ہوئے. جب جنگ ختم ہوئی مدینہ کی طرف لوٹے تو مدینہ کے گیٹ پر باہر سب لوگ ایک دوسرے کے انتظار میں کھڑے رہے, وہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا. کسی نے کہا ارے مالک بن سنان نہیں آئے, مالک بن سنان نہیں آئے. آپ کو پتا ہے؟ بولے معلوم نہیں, مالک بن سنان نہیں آئے. اس میں حضرت صدیق اکبر آ گئے. کہا مالک بن سنان نظر نہیں آتے. کہا وہ پیچھے آ رہے ہیں. بلند آواز سے, مالک بن سنان شہید ہو گئے تھے, مالک بن سنان شہید ہو گئے تھے. شہدائے احد کے بیچ میں سوئے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر کی زبان سے نکل گئے کہ پیچھے آ رہے ہیں. تو نظر بندی کی بات نہیں ہے. لوگوں نے دیکھا کہ مالک بن سنان آ بھی رہے ہیں, زندہ بھی رہے, بالکل زندہ رہے. اللہ نے ان کو شہید کے زمروں میں سے زندہ کر کے بھیج دیا, اس لیے کہ صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. ایک حدیث یاد آئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس مقام پر کب پہنچتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یہاں تک کہ کذاب کا لقب پا لیتا ہے. اور بندہ سچ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, یہاں تک کہ صدیق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. پھر کبھی اس کی زبان سے غلط بھی نکل جائے تو اللہ تعالیٰ سچا فرما دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ درود شریف ہے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات, تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ چلتے پھرتے آپ کی ذات سے کرامتوں کا ثبوت ہوتا تھا. ایک دن حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دایا حضرت حلیمہ, درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ان کا جو بیٹا تھا وہ جنم زاد گونگا تھا, پیدائشی گونگا تھا. آپ کی دایا حلیمہ کا وہ ہمیشہ تک میں لگی رہتی تھی. ایک دن حضرت شاہ عالم نے پان کھا کر اسے جو بچا وہ پھینکا تو دایا نے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے لے گئی اور جا کر کے بیٹے کو کھلایا, تھوڑا خود کھایا اور تھوڑا بیٹے کو کھلایا. بس کھانا تھا کہ بیٹا جو بچپن سے پیدائشی گونگا تھا وہ فٹافٹ بولنے لگا.
یہ شان ہے، یہ غلاموں کی شان ہے. اور جب حضرت شاہ عالم کے اندر ایسا عشق جو رسول کی عظمت کے لیے، ذرا بلند آواز سے، رسول کی عظمت کے لیے شاہ عالم جب اس انداز سے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ پاٹن میں جو آپ نے بتایا، جب اس انداز سے حضرت شاہ عالم رسول کی عظمت کے گن گا رہے ہوں تو آقا کریم ایسے ہی پڑھانے والے کی جگہ تشریف لائیں اور ان کی شکل میں تشریف لائیں، اس لیے کہ ایسوں کے پاس پڑھنے کا نام ہی حدیث پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر اہل حدیث جو ہے ان کے پاس پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو بے عشق نبی کے پڑھتا ہے بخاری، آ تو جاتا ہے بخار مگر آتی نہیں بخاری. بخاری کے لیے ضروری ہے. حضرت شاہ عالم عشق رسول کے ساتھ پڑھاتے تھے تو جب 7-8 دن کا گیپ ہوا تو آقا خود تشریف لائے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نہیں؟ یہ تخت کس کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اور آج بھی الحمدللہ اس تخت کے نیچے سچی نیت سے اگر 2 رکعت پڑھ کر کے دعا مانگ لیں انشاءاللہ تعالی شاہ عالم اور سرور عالم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرما لیتا. مگر شرط یہ ہے کہ دل کی جو عقیدت ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں مضبوط عقیدت سے ہوتی ہیں. ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، انہی چیزوں کی وجہ سے آج ہم مارے پھر رہے ہیں. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں اور ذرا میں ڈاکٹروں کے اس پر بھی لے چلتا ہوں. حضرت شاہ عالم ایک دن رسول آباد سے سواری پر تشریف لے گئے، پالکی پر سوار ہوئے. بارش کا زمانہ تھا، بارش کا لباس پہنا اور جنگو نامی آپ کا جو خادم تھا وہ ساتھ میں ہو لیا. ایک جگہ سے آپ تشریف لے جا رہے تھے. ایک امیر آدمی کا بیٹا جسے دماغ کی ایسی بیماری تھی کہ اس کے دماغ سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ لوگ دور بھاگتے تھے. جب اسے معلوم ہوا سارے طبیبوں نے کہہ دیا اس کا کوئی علاج نہیں. اور یاد رکھیے جہاں دنیا کے طبیبوں کے پاس علاج نہیں ہوتا وہاں اللہ والوں کی چوکھٹ کا لوبان کام آتا ہے. جہاں سارے طبیب کہہ دیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، سارے ڈاکٹر کہہ دیں لا علاج ہے، وہاں اللہ والوں کی چوکھٹ کی کام آ جاتی ہے. آئیے تو اس کو بھی سب نے کہہ دیا کہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے. تو اس نے کہا باپ سے مگر ایک طبیب ابھی بھی موجود ہے احمدآباد میں، ان کے راستے پر بیٹھ جائیں بھکاری بن کر کے. حضرت شاہ عالم کی سواری گزری اور وہ راستے میں بیٹھ گیا. جب قریب ہوئے تو اس نے ہاتھ جوڑے اور اشارہ کیا کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوں. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سواری سے نیچے اترے. بارش ہو رہی تھی. آپ نے ہاتھ ایسے کیے، پانی سے جو ہے ہاتھ چلو بھر گیا. آپ نے اسی چلو سے پانی چھڑکا، اسے پلایا تو فرمایا جا تیری بیماری دور ہو گئی. اب اس کے باپ کو بلایا، کہا سن اب بدبو آتی ہے، کہا اس سے تو دور سے آتی تھی اب نہیں آ رہی. کہا نزدیک آ کے سن، کہا نہیں آ رہی ہے. کہا میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک اس کی نسل میں یہ بیماری بھی نہیں آئے گی اور کسی کو بدبو بھی نہیں آئے گی قیامت تک. یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ اس کی نسل میں احمدآباد میں آج بھی بہت سارے موجود ہیں مگر کسی کو یہ بیماری آج تک نہیں ہوئی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ قیامت تک نہیں ہوگی، اس لیے کہ شاہ عالم کی زبان سے نکل گیا. اللہ والوں کی زبان حقیقت میں رب کی قدرت ہے. اب حضرت شاہ عالم نے ایسا بیمار کہ جس کی بدبو ایسی آتی ہو پانی چھڑکا، ہاتھ لگایا. کبھی ڈاکٹروں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر کبھی کسی مریض کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، ابھی صاحب ہاتھ لگایا، ہاتھ چیک کیا. اب ہاتھ لگا کر کے چیک کیا تو فوراً اٹھیں گے اور ڈیٹول سے ہاتھ دھوئیں گے. لائف بوائے صابن بھی لگا رہتا، فوراً دھویا. پھر دوسرا دانت دیکھا تو پھر جا کر کے پورے بیکٹیریا لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ مگر یہ اللہ والے ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سارے آتے ہیں، ہم تو سر پکڑتے ہیں کچھ بھی نہیں لگتا ہے. تو میں نے ایک حدیث پڑھی، آقا کریم نے فرمایا کوئی بیمار ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے
لا باسط ہو انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پرواہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کہہ کر کے اگر کوئی اس کی بیمار پرسی کر دے تو آقا فرماتے ہیں کہ لم یزل الا حریف فی الجنہ، جب تک وہ اس کی عیادت میں رہے گا وہ جنت کے پھل چننے میں رہے گا۔ جہاں ڈاکٹر، یاد رکھیے یہ اللہ والوں کی چوکھٹیں ہیں، ذرا بلند آواز سے۔ آج افسوس ہے کہ ہم اور آپ، ہماری عقیدتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ ابھی تو آج کل ایک بیماری چلی ہے، مجھے تو نہیں معلوم ہے احمدآباد میں، ہمارے رتن پور میں تو ہے اچھبڑے کی بیماری۔ بچوں کو بھی اچھبڑے بہت نکلتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہاں تو دانے نہیں نکلتے، اچھبڑے، اوری، اچھبڑے۔ اب یہ اچھبڑے، یہ بیماریاں، یہ جو بھی نکلتی ہیں، یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دو ہم کون ہیں؟ کون ہیں؟ مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس ایسے طبیب ہیں۔ یہی بیماریاں غیروں کو ہوتی ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ہوتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری ماتا ہیں، اور ان کو جب بچہ ٹھیک ہوتا ہے تو مندر میں لے جایا جاتا ہے ناریل، اور انہی کو دیکھ دیکھ کے ہمارے مسلمان یہ بھی بچوں کو مندروں میں بھیجتے ہیں۔ اب کل میں نے رتن پور میں اس پر تقریر کی، تو آج صبح ہمارے حاجی صاحب نے ایک کو دیکھا مندر سے نکلتے ہوئے، گاڑی والا تھا، بچے کو لے کر، آج صبح کی بات ہے، تو اس کو پکڑا، کل مفتی صاحب کی تقریر نہیں سنی تھی؟ کہا میں نہیں تھا یار، کہا تو گیا ایمان سے، ایمان سے گیا، تو اسلام سے گیا، تجھے کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، اپنے یہاں تو رواج ہی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اپنے یہاں تو رواج ہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ ان سب کے بیچ میں رہتے تھے، مگر جب بیمار ہوتے تھے تو کہتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ بلند آواز سے، شفا کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ مگر دوائی ذریعہ ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے۔ اللہ دوائی سے شفا دے سکتا ہے تو اللہ اپنے ولیوں کی چوکھٹ سے بھی شفا دے سکتا ہے، شاہ عالم کی زبان سے بھی شفا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو۔ مگر جو جاہل اس قسم کے، اس لیے کہ یہ اللہ من دون اللہ ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے، توجہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، مگر جن کے یہاں جا کر کے ناریل پھوڑتے ہیں اور جہاں لے جاتے ہیں یہ سب من دون اللہ، ان کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، یہ اللہ کے دوست، وہ دشمن۔ تو دشمن سے مانگنے جاؤ گے کبھی اللہ خوش ہوگا؟ میں اگر میرے باپ کے دوست سے مانگوں تو باپ کو برا نہیں لگے گا کہ چلو آج میری وہ نہیں ہے، میرے بیٹے نے میرے دوست ہی سے مانگا ہے۔ مگر میرے باپ کے دشمن سے اگر میں مدد لوں، بولو باپ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ بلا تمثیل بات کرتا ہوں، یہاں مثال کوئی فٹ نہیں ہو رہی، بلا تمثیل بات کرتا ہوں۔ ایسے ہی آج اگر ہم من دون اللہ، یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ خارجی، بخاری شریف کی حدیث ہے دوسری جلد کی، فرماتے ہیں یہ خارجی اتنا برا فرقہ ہے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں، کفاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسے مسلمانوں اور ولیوں پہ فٹ کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے لیے یہ جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے، غیروں کے لیے ہوگا جو ہوگا، مگر ہمارے لیے بیماریاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصیبہ اعظم من مرض فما سواه الا حط اللہ تعالی بسیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها۔ آقا فرماتے ہیں جو بھی مسلمان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان ہو، بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، اللہ اس بیماری کے بدلے میں اس کے گناہ کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسا کہ درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے بیماریاں یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بولو کفارہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حتی شوکت یشاقھا، جو کانٹا لگے اور اس سے جو تکلیف ہو،
دوسری حدیث میں فرمایا حتل بضاعت یضعها فی یدی قمیصہ، یہاں تک کہ اگر تمہارے قمیص کے جیب سے پیسے گم ہو جائے، فیفقدها گم ہو جائے، فیفزع لها اور اس سے تم گھبرا جاؤ، اس گھبراہٹ کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان العبد یخرج من ذنوبہ کما یخرج التبر الاحمر من الکر، اللہ اس جو ہے گھبراہٹ کے بدلے میں بھی گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ اگر سونے کو بھٹی میں ڈالا جائے وہ میل نکل جاتا ہے، ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے دل سے میل کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے ایسی توقعیں ہمارے پاس ہیں ذرا بلند آواز سے، اور ہم غیروں کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بات میں نے اس لیے کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی آپ کے اس میں ٹچ میں ہو، ہمارے کاٹیا ور میں تو ہے، اپنے یہاں ہے یہ، اور یہ چیز میں نے یہاں دیکھی، ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلام اولیاء بنایا ہے، اس پر ہمیشہ ناز کریں، اس پر ہمیشہ فخر کریں۔ یہ ایسی غلامی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت، بڑے بڑے حاکموں کی حکومت ایک طرف اور حضرت شاہ عالم اور اللہ کے ولیوں کی غلامی ایک طرف، ساری بادشاہت و حکومتیں ختم ہو سکتی ہے، ان کی غلامی کی نسبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کی بادشاہت اور حاکموں کی حکومت یہ خطرے میں آ سکتی ہے، یہ کمزور ہو سکتی ہے، مگر جو ان کی غلامی میں آ جائے کبھی یہ نسبت کمزور نہیں ہو سکتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، شاہ عالم کا دامن۔ ایک درویش تھے جو بہت ہی غریب تھے، ان کا ایک بیٹا تو بچپن سے نابینا، بچپن ہی سے لنگڑا، گونگا اور کسی کام کا نہیں تھا، آخرکار یہ تنگ دست بھی تھے۔ اس کا نام تھا اللہ دیا۔ کیا نام تھا؟ اللہ دیا۔ لہذا ماں باپ نے سوچا کہ ابھی ہمارے کسی کام کا تو ویسے بھی نہیں ہے اور ہم کچھ اس کا علاج بھی نہیں کرا سکتے، چلو اٹھا کر کے حضرت شاہ عالم کے دربار میں ڈال دیتے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کے یہاں کی دیگ بھی اگر مانج لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دے۔ اٹھا کر کے حضرت شاہ عالم کے یہاں دربار شاہیہ میں رکھ دیا۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ایسے ہی اللہ دیا نام کے 5-6 اور بھی تھے جو تندرست تھے، توانا تھے، اور یہ ایسا ہی اپاہج وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ایک دن اچانک حضرت شاہ عالم آئے، چہرے پہ جلال ہے، فرماتے اللہ دیا کہاں ہے، اللہ دیا کہاں ہے؟ تو 5-6 آ گئے، کہا جی حضرت، جی حضرت۔ کہا نہیں یہ تم لوگ نہیں، وہ جس نے مجھ سے آج آپ وما علمناہ من لدنا علما کی تفسیر پڑھی ہے، وہ اللہ دیا کہاں؟ کہا دیکھو بابا جی کھانے میں کہیں ہوگا۔ لوگ اسے اٹھا کر کے لے آئے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او اللہ دیا دیکھ میری طرف۔ اب اتنا فرمانا تھا کہ اس نے فوراً آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نظر پڑی تو شاہ عالم کے چہرے پہ نظر پڑی۔ کہا بولتا کیوں نہیں ہے، بول لے۔ سب سے پہلے کھڑا ہوا اور بولنے لگا تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں 11 اشعار اس نے فارسی میں اسی وقت بیان کیے۔ اللہ دیا نے کتنے اشعار؟ 11 اشعار حضرت شاہ عالم کی شان میں۔ ایک دن احمد آباد میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے اور دعائیں کر رہے ہیں، مگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو اللہ دیا نے کہا کہ وہ جو قصیدہ ہے میں نے حضرت شاہ عالم کی شان میں لکھا ہے تو وہ جو ہے قصیدہ پڑھا جائے۔ قصیدہ پڑھا گیا تو اس میں جو آخری شعر تھا اس میں حضرت شاہ عالم کے صدقے میں کہ اگر یہ جس پر نظر ڈال دے اللہ بارش رحمت کی بارش عطا فرما دے، یہ 11واں شعر تھا۔ کہا یہ شعر بار بار پڑھا جائے۔ یہ شعر بار بار پڑھا گیا تو رم جھم بارش ہونے لگی۔ حضرت شاہ عالم بھی آ گئے، دیکھا شعر کی تکرار ہو رہی ہے، قصیدہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے حضرت میاں مخدوم کے کان میں کہا کہ بڑی ہی اچھی گھڑی ہے، یہ ایسی پرنور گھڑی ہے، لاؤ آج دے دیا جائے ذرا بلند آواز سے۔ اور اپنا امامہ اتارا اور اللہ دیا کو بلایا اور ایک پیج جو ہے باندھتے ہوئے کہا جا میں نے تجھے دنیا دی
دوسرا پیج باندھا کہا جا میں نے تجھے آخرت دی، اور تیسرا پیج باندھے کہا جا میں نے تجھے اللہ تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. دنیا بھی یہیں سے ملے، آخرت بھی یہیں سے ملے، معرفت بھی یہیں سے ملے، حقیقت و طریقت بھی یہیں سے ملے. سبحان اللہ. اتنے خوش نصیب ہیں. مجھے یاد آیا حضور مشہور ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن مجھ سے کہا، جب میں نے کہا اور میں یہاں آنے کے بعد بیمار ہو گیا تھا اور احمد آباد کی شیربی ہاسپٹل میں تھا، تو ان کو جب پتا چلا تو فون میں مجھ سے کہنے لگے حاجی شاہ عالم کے قریب جا کر کے بیمار ہو گیا. بولے وہیں جایا کر سب کچھ اچھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہیں جایا کر سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور یاد رکھیے حقیقت میں یہ وہ بافیض آستانہ ہے کہ جس آستانے کی طرف گجرات میں رسول اعظم کی نظر آج بھی ہے. فیضان شاہ عالم، فیضان شاہ عالم زندہ باد، زندہ باد. اللہ دیا کو حضرت شاہ عالم نے فرمایا جا دنیا دی. تو پھر حضرت شاہ عالم کے یہاں دیگ مانجتے مانجتے وہ اتنے بڑے باورچی ہو گئے کہ جو کھانا وہ بناتے تھے وہ لذت کسی اور کے کھانے میں نہیں آتی تھی. یہاں تک کہ محمود بیگڑے کے یہاں بھی اونچا مقام مل گیا. ایک دن محمود بیگڑے سے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو 1 سال تک میں یہاں سے کھانا بھیجوں. ہاں ٹھیک ہے. تو روزانہ 2 قسم کا میٹھا دونوں ٹائم اور 2 قسم کا نمکین 1 سال تک بھیجا. مگر 1 سال تک پہلے دن سے آخری دن تک یہ دونوں قسم کے میٹھے میں کسی کی بھی لذت ایک جیسی نہیں تھی. کسی کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں، کوئی بھی کھانا ایک جیسا نہیں، ہر ایک الگ الگ. ذرا بولا نواز سے یاد خالی کتابوں میں دیکھتے ہیں 555 کھانے نصیب نہیں ہوں گے کہیں کی گلاؤ وہ اپنے طبے سے اپنی نصیب میں. جی چلیے جس کی سمجھ میں آیا ورنہ تو بات جو ہے چائے بسکٹ کھا لیجیے گا. 555 کھانے وغیرہ کی کتابیں ہیں کہ ہیں؟ کتابیں ہیں. ایک دن میرے ہاتھ میں کتاب میری بیٹی بڑی بیٹی جو ہے علیمہ اس نے کہا ابا کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا بیٹا جنتی عورت مگر ہاتھ میں دے. تو وہ سمجھ گئی. بولے پپا آپ بھی؟ میں نے کہا جو ہے وہ کہہ رہا ہوں بیٹا. جی جس کی سمجھ میں آیا ہے وہ سمجھ جائیں گے ورنہ دعا کیجیے اللہ سب کو جنتی بنا دے. ٹھیک ہے. اب موڈ فریش ہو گیا. ایک دن وزیر نے محمود بیگڑے کے وزیر نے اللہ دیا سے کہا کہ وہ کھانا جو ایک دن بادشاہ کے یہاں تم نے بھیجا تھا وہی کھانا مجھے بھیجو. بھیج دیا. پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا؟ کہا میرے یہاں کی کنیز نے بنایا. اچھا تو اس کی نیت خراب ہوئی وجہ تھی. بولے یہ کنیز ہمارے یہاں بھیج دو تاکہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی یہ کھانا جو ہے پکانا سکھا دیں. اچھی بات ہے بھیج دیتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں کون منع کرے گا. لہٰذا بھیج دی. جب کنیز بھیجی تو اب اس کے دل میں بولے کیا بگاڑ لے گا، اب ایسی کنیزیں تو ہمارے یہاں رہنی چاہیے. یہ فقیر کے یہاں رہ کر کے کیا معاملہ ہے؟ اس کے یہاں تو بہت سی ہیں، ہمارے یہاں ہی رہنی چاہیے. نیت خراب ہوئی تو اللہ دیا نے کہا وزیر صاحب کنیز کو ابھی واپس بھیجو. کہا نہیں بھیجوں گا تو کیا کرو گے؟ کہا تم وزیر ہو، تمہارے پاس حکومت ہے اور تمہیں حکومت پر فخر ہے تو میں سلطان الاولیاء شاہ عالم کا غلام ہوں، مجھے ان کی غلامی پہ فخر ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے مگر مجھے میری نسبت پہ جو فخر ہے وہ تم دیکھ لینا. وزیر نے کچھ بھی کام پہ نہیں لیا. کہا ایسے تو دنیا بہت سارے کہتے رہتے ہیں. گھر چلا گیا. ابھی گھر پہنچا اور پریشانی شروع ہوئی. جب چوٹ لگی تو فوراً دماغ جو ہے اس کا صحیح ہو گیا. اس نے فوراً کنیز کو بلایا اور لے آیا اور آ کر کے کہتا ہے واقعی جو نسبت تمہیں حاصل ہے، جو طاقت تمہارے پاس ہے
وہ ہمارے پاس ساری حکومت کا پاور ہونے کے باوجود بھی طاقت نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مجھے بتاؤ، اس سے بڑھ کر اور کچھ چاہیے؟ اب آؤ، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان کس پہ زیادہ ہوتا ہے؟ ہر اللہ والوں کے نزدیک کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور اللہ والے کسی پر نظر زیادہ رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ والے انہیں زیادہ چاہتے ہیں. مال زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ چاہتے ہیں؟ نہیں. طاقت ہونے کی وجہ سے زیادہ چاہتے ہیں؟ نہیں. احمد آباد میں ایک عورت بڑھیا ایسی تھی کہ جو تقوی و پرہیزگار میں مشہور تھی، بہت ہی مشہور تھی، اور روزانہ دن میں 1,00,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی. اس وجہ سے حضرت شاہ عالم اسے بہت چاہتے تھے رب النواز سے. اس کی کوئی بھی فرمائش، کوئی بھی ریکویسٹ حضرت شاہ عالم کے دربار سے خالی نہیں جاتی تھی. وہ جب بھی آتی حضرت شاہ عالم اسے جو ہے تعظیم کی نظر سے بھی دیکھتے اور تعظیم بھی دیتے تھے. ایک دن اسی سے اس کو باؤ چاند، اس کا نام تھا، شاید نام کسی کو یاد ہے؟ باؤ چاند شاید نام تھا. تو وہ باؤ چاند جو ہے وہ بہت ہی پرہیزگار تھی، بہت ذکر کرنے والی تھی. چند عورتوں کو معلوم ہوا جو عورتیں اولاد سے ان کی گود خالی تھی، ان کے شوہر دوسری شادیاں کرنے والے تھے، لہذا ان عورتوں کو معلوم ہوا تو باؤ چاند کے پاس گئی اور جا کر کے کہا کہ ہماری گودیں خالی ہیں، اب کوئی امید بھی نہیں ہے، دوائیاں کرا چکی ہیں، مگر ہمارے شوہر اب دوسری شادیاں کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ہم لوگ افین کھا کر کے ہم لوگ اپنی زندگیاں میں خودکشی کر لیں گے. پہنچ جانے کا نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلو چلتے ہیں دربار شاہیہ شاہ عالم میں، تمہیں اولاد ہوگی. تو ایک دھوبن 90 سال کی اس میں تھی، یہ 10 عورتیں تھیں، وہ 11ویں یہ دھوبن 90 سال کی. وہ کہتی ہیں تو بہت چاند مجھے بھی لے چلو. اب پاگل ہو گئی ہے 90 سال کی بڑھیا، دھوبن ہے، غیر مسلم ہے. کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ شاہ عالم کے دربار سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، تو مجھے بھلے 90 سال کی عمر ہے، مجھے بھی بیٹا ہوگا، اور میں ابھی سے منت مان چکی ہوں کہ بیٹا ہوگا اسے بھی مسلمان بنا دوں گی اور میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی. دیکھو یہ ہے عقیدت. چلو گئے اور حضرت شاہ عالم کی بارگاہ میں بیٹھے. بہت جان نے سب کی فرمائش پیش کی. حضرت شاہ عالم کے دربار میں اس وقت گلاب کے پھول تھے. کہا اسے کاٹو، کہا یہ سب کو کھلا دو. سب کو کھلا دیا. 9 مہینے ہوئے تو 10 کو تو اولاد ہوئی، بیٹے ہوئے، مگر وہ 90 سال والی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. اللہ اکبر. سبحان. جب ایسی بارگاہ ہے تو بولو کبھی ہمارا دامن خالی جا سکتا ہے؟ بلند آواز سے نہیں جا سکتا نا. ہمیشہ مضبوط عقیدت کے ساتھ جائیں. اب یہاں پر 1-2 باتیں حضرت شاہ عالم کے تعلق سے کر لوں کہ شاہ عالم کی بارگاہ میں مقبول کون ہے؟ نظر اس پر حضرت کی زیادہ رہتی ہے جو اللہ کے ذکر کی طرف زیادہ رہتا ہے. تو جو 5 ٹائم نماز پڑھ کر کے شاہ عالم کے دربار میں مانگنے جائے گا، شاہ عالم کی نظر زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب روزانہ 1,00,000 اللہ کا ذکر کرنے والی عورت پر وہ نظر کرم ہے، تو اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر کے ہم جائیں گے نظر کرم زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت شاہ عالم فرماتے تھے آج ہمارا یہی سب معاملہ ہے کہ ہم رات میں دن بس ٹائم گزارتے رہتے ہیں. شاہ عالم فرماتے تھے اے لوگوں غفلت سے بچو، وقت کو غنیمت جانو. الوقت کالنار والاعمار فیہا. وقت جو ہے وہ آگ کی طرح ہے اور عمریں اس میں پگھل رہی ہیں، عمریں اس میں جل رہی ہیں. اور فرماتے تھے ان من اعظم المصائب مسیح الاوقات بلا فائدہ. حضرت شاہ عالم یہ قول ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. میں نے حافظ ملت تو حافظ ملت نے جو پڑھا تھا حضرت شاہ عالم یہی قول پڑھا کرتے تھے. اور اس میں لکھا ہے کہ یہ بزرگوں کے اقوال میں سے ہے جو فرماتے کہ سب سے بڑی مصیبت مسلمان کے لیے ہے کہ بغیر فائدے کے اس کا وقت گزر جائے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ. آج ہمارے اوقات ایسے ہی گزر رہے ہیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. کچھ بھی معاملہ، یہ ہم گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، اس میں کچھ فائدہ ہے؟ بولو
جیسے 3 پتی کھیلتے ہیں. 3 پتی کھیلتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بولے مولانا اس میں پوائنٹ ملتے ہیں, اس میں کروڑوں جو ہے کی بیلنس آتی ہے. یہ بیلنس والی جیو والی بیلنس نہیں, کروڑوں کی بیلنس 700-800 روپئے ملتے ہیں, کروڑوں روپئے اس میں آ جاتے ہیں, وہ خالی کروڑوں بولنے کو. میں نے کہا اگر یہی جو ہے بندہ درود شریف پڑھتا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, تو نام اعمال میں وہ بیلنس آ جائے کہ کل اگر قیامت کے دن گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے اور آقا کریم یہی جو ہے درود شریف والا بیلنس اس میں رکھ دیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ہم اور آپ, ہمارے نوجوانوں کا زیادہ تر ٹائم آج ایسے ہی جاتا ہے, غفلت میں ہمارے دن جا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم غافل دل لے کر کے جاتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. اس لیے توجہ نہیں ہوتی, ہماری خود توجہ نہیں ہو رہی ہے. آج ضروری ہے نوجوانوں, آج موبائل میں ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. ہر مجلس میں, ہر تقریر میں میں موبائل پہ گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ آج جوانوں کی جوانی جو زیادہ تر برباد ہو رہی ہے وہ موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے. موبائل اچھا بھی ہے, موبائل برا بھی ہے. کوئی چیز اچھی بری خود نہیں ہوتی, اس کا استعمال اچھا برا ہوتا ہے. اگر استعمال اچھا کریں تو قسم خدا کی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ آج کتنے ہیں؟ یہ ہمارے سید مشتاق صاحب نے ایک آج بھی گروپ بنایا البرکات لائبریری, جس میں میرے پاس بہت ساری لائبریری ہیں جس میں اردو عربی کتابیں آتی ہیں, مگر ہندی گجراتی کتابوں کے لیے انہوں نے لائبریری بنائی. آپ ایسے گروپ بنائیں, ایسے کام کریں, سنی علماء کی کتابیں, سنی علماء کی تقریریں, میسج, یہ سب کے ذریعے سے موبائل کو خوب عام کریں اور خوب اتنی بیلنس جو ہے استعمال کرے, جیو کی اتنی بیلنس استعمال کریں کہ آئندہ امبانی دوسروں کو تو دے مگر مسلمان کو دیتے ہوئے سوچے کہ ان کو جو بھی دیتے ہیں وہ اسلام میں کام میں لاتے ہیں. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر ہم اور آپ, ہمارے نوجوان بی پی فلم, بی پی فلم اور بری چیزیں یہ سب دیکھتے رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے رات میں دن ان کی جوانی بھی برباد ہو رہی ہے, ان کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. دنیا میں تو جو ہے نہ جاب میں دل لگتا ہے نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے. ایک میسج آیا تھا کہ اب کی امتحان میں جتنے لوگ فیل ہوں گے سب جو ہے امبانی کے کھاتے میں جائے گا, تو اس نے سب جو ہے اس میں لگا دیا. میں کہتا ہوں چلو وہ کیسا بھی میسج تھا, مگر بات تو اتنی تو سچی ہے کہ ہمارے نوجوان اس میں لگے ہوئے ہیں. ہائی وے پہ دیکھیے تو وہاں نظر آتے ہیں, گلیوں میں دیکھیے تو وہاں نظر آتے ہیں, کہیں بھی آپ رات میں دیکھیں, رات کو 2 بجے دیکھیں ہمارے مسلم محلوں میں تو نوجوان اسی پر نظر آتے ہیں. حضرت شاہ عالم فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت انا من اعظم المصائب, فرمایا سب سے بڑی مصیبت شاہ عالم فرماتے وہ یہ ہے کہ مزید الاوقات بلا فائدہ, بغیر فائدے کے وقت کا گزر جانا. یہ ہمارا وقت گزر رہا ہے. اگر ہمارے ذریعے سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے, کوئی ایک مدرسے فیضان شاہ عالم میں آ جائے, کوئی ایک سنی عالم تک آ جائے, کوئی ایک جو ہے اس کا ایمان سمجھ جائے, کسی ایک کی نماز سمجھ جائے, قسم خدا کی آقا کریم نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا علی تیرے ذریعے سے اگر کسی ایک کو ہدایت مل جائے تو وہ قیمتی سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. حضرت ماں سے فرمایا ماں اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے تو دنیا اور دنیا کی دولت سے بھی زیادہ بہتر ہے. ہم کوشش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی میں فرمایا, آقا فرماتے حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ام لو تترک غنا واصد فقرک, اے ابن آدم میری عبادت کے لیے ٹائم نکال, میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا اور تیری محتاجی کے دروازے بند کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا تو ملأت یدیک شغلا ولم اصد فقرک, میں تیرے ہاتھ کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا. یہ اللہ فرما رہا ہے. کون فرما رہا؟ اللہ. تیرے ہاتھ کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا. آج ہمارے ہاتھ بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں. بولو لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں. رب فرماتا ہے تمہاری محتاجی کے دروازے بند نہیں کروں گا. آج ہم اتنے مزارات سے جا رہے ہیں, آج ہم پھر بھی محتاج نظر آ رہے ہیں. ایک اللہ دیا, اگر سچی نیت سے, اپاہج, آنکھوں سے معذور, ہاتھ پیر سے معذور, زبان نہیں, اگر وہ چلا جائے سچی نیت سے, اگر پاپ ڈال دے تو شاہ عالم کے صدقے میں اللہ سب کچھ عطا فرما دے. اور آج ہم پھر بھی محتاج رہے اتنی بڑی فیکٹری ہونے کے باوجود. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نظر ان پر زیادہ ہوتی ہے
وہ مصطفیٰ کی سنت کا زیادہ پابند ہوتا ہے. فرماتے حضرت شاہ عالم کہ ولیوں کی پیروی اور مصطفیٰ کی پیروی میں دنیا و آخرت کی بہتری ہے. اور سب جانتے ہیں کہ ولیوں کی پیروی اور مصطفیٰ کی سنت کی پیروی کس میں ہے؟ اللہ رسول کے گن گانے میں ہے، بلند آواز سے نعت شریف پڑھنے میں ہے، گانا گانے میں ہے، ڈھول باجے میں ہے نہیں نا. بولو ڈھول باجا سنت کے مخالف ہے یا مطابق ہے؟ ادھر سے ادھر تک سب بولے مخالف ہے نا، شریعت کے خلاف ہے، خلاف ہے نا. پھر ہم شاہ عالم کے دربار میں ڈھول باجے بجا بجا کر چادر چڑھانے جائیں. بولو حضرت شاہ عالم ناراض نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے جن کو سچے دل سے مدد مل جاتی تھی آج ہمیں برسوں میں نہیں ملتی. اس وجہ سے آج اللہ والے ناراض ہیں. ہم نے شریعت کے خلاف ایک رواج بنا ڈالا، ایک رسم بنا ڈالی، اور اس کے دینوں کو ایک رسم بنا ڈالا، اور اسی میں بے پردہ عورتیں اور اسی میں ناچ گان اور اسی میں ڈھول باجے، یہ سب غیروں سے